اب جو سنیوں میں سے کچھ بھولنے والے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب سے انہیں کچھ کہلوانا چاہتا ہوں. تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، پیر آف گولڑا شریف. کچھ لوگ آستانہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی آستانہ ہی نہیں ہے، ان کی بات کون سنے گا، یہ تو کسی پیر کے بیٹے نہیں، یہ تو کسی بہت بڑے امام اور عالم کے بیٹے نہیں. تو یاد رکھو، دین شخصیات کا محتاج نہیں ہے. اگر کوئی خادم بھی ہو مگر بات پیر میر علی شاہ کی لے کے کھڑا ہو جائے، بات قرآن کی کرے، سنت کی کرے، تو اسے نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ فرمان کس کا ہے. تو میں ان سجادہ نشینوں کو، پیروں کو جو بھول چکے ہیں اپنے اکابر کو اور آج روافض کی بولی بول رہے ہیں، انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب انما ولیکم اللہ ورسولہ یہ آیت لکھی اور اس پر آپ نے تبصرہ کیا، تبصرہ کرنے کے ساتھ لفظ کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں میں نے ابو حفص سے سنا کہ وہ کہتا تھا بعد از پیغمبر کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں، کوئی شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں، کیونکہ اس نے مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ مرتدین میں نبی کا سا، نبی نہیں تھے مگر پالیسی میں اتنی دو ٹوک پالیسی، یعنی یوں لگتا تھا جیسے وحی پہ بنی ہوئی پالیسی ہے، وحی کا دروازہ بند تھا مگر شک نہیں تھا ان کو مرتدین کے خلاف لڑنے میں کہ کہیں میں کوئی غلطی نہ کر جاؤں، 100 میں سے 1% بھی شک نہیں تھا. تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کیونکہ اس مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا ہے. غزوہ بدر اور حدیبیہ وغیرہ کے بعد یہ جہاد بالمرتدین عظیم الشان واقعہ ہوا ہے. اس کی عظمت کے مقابلہ میں مومنوں کو تسلی دی گئی ہے کہ خبردار اس فتنہ ارتداد سے گھبرانا نہیں ہے. تو اس بنیاد پر کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی خلافت اور ان کا لوگوں سے بیعت لینا حق تھا. اس لیے سب مومنین نے، جن میں حضرت مولا علی بھی شامل تھے، حضرت صدیق اکبر کو واجب الاطاعت سمجھ کر اور خلیفہ مان کر اس واقعہ میں مرتدین کے خلاف جہاد میں ان کی بھرپور امداد کی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان معاونین کی اس قدر اوصاف قرآنی آیات میں بیان کیے، یحبہم ویحبونہ، کہ یہ جو ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہیں رب پہلے بتا چکا تھا یہ سارے وہ ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے اور اللہ سے یہ سارے پیار کرتے ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ یحبہم ویحبونہ کا شرف بخشا، کہتے ہیں ووٹر کی پاور سے الیکشن، کہ ووٹر کتنا عظیم ہے. کہا ابو بکر صدیق کو ووٹ دینے والے خلافت کا وہ ہے یحبہم ویحبونہ. یہ گولڑے کے پیر صاحب بول رہے ہیں کہ جو ووٹ دینے والے ہیں وہ اس میرٹ پہ ہیں تو ان کا لیڈر کس میرٹ کا ہوگا. یحبہم ویحبونہ کا شرف بخشا. حق تو یہ ہے کہ مہاجرین اولین اور انصار کے اس گروہ نے، جن کی تعریف و توصیف جا بجا کلام الہی میں وارد ہے، خلافت کے بارے میں جو کچھ کیا وہ حق تھا. یعنی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، جنہیں ان لوگوں کا جنہیں یحبہم ویحبونہ رب کہہ رہا ہے کہ کوئی ووٹ بھی بوگس نہیں، یا کچی عمر والا یا کچے عقیدے والا، اللہ کے میرٹ پہ اترنے والے پورے وہ ووٹ. اور حق کیوں نہ ہو جب خود حق سبحانہ منتظم کار ہو. یعنی پیر صاحب کہتے ہیں انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت خود نہیں کی، رب نے کروائی ہے. اس بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں کہ مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام وہ سر انجام دے رہے تھے. اور یہ بھی آپ نے لکھا کہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ جس بندے نے مار کھائی وہ صدیق اکبر ہے. یعنی جیسے امام جعفر صادق یہاں ذکر کر رہے ہیں، حضرت پیر میر علی صاحب انہوں نے بھی اس بات کو واضح طور پر اپنے لفظوں میں لکھ کر اس موقف کی ترجمانی کی